کہ ایمان کی شرط رکھ دی ہم نے نبی کے آخری ہونے پہ یقین کرنے پر، خاتم النبیین پہ. ایسا ہی ہے، ایسا کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی، جو عقیدہ ختم نبوت ہے یہ اسلام کا بنیادی اساسی عقیدہ ہے. یہ عقیدہ ہے اور یہ سب کا ہے. اس کے بغیر اسلام نامکمل ہے، اور جس کا نہیں ہے وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ قرآن کی نص ہے، واضح طور پر قرآن پاک میں فرما دیا گیا. ویسے تو قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کے اوپر ایمان لانا، آپ سے پہلوں پہ ایمان لانا، بعد کا ذکر نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے، باقی جتنے اللہ تعالیٰ کے 1,24,000 کم و بیش نبی دنیا میں آئے، ان کی نبوتوں کا اقرار ضروری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ ساتھ ختم نبوت کا بھی اقرار ضروری ہے. باقی جتنے رسول ہیں ان کی رسالتوں پہ ایمان رکھنا ضروری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین ہے، اس کے اوپر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام پیش کیا تو شہادتین، اللہ وحدہ لا شریک ہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور آخری رسول ہوں، جگہ جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان کو بتائی، ان کو سمجھائی. اور یہ اتنا واضح عقیدہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ خود فرما رہے ہیں جگہ جگہ پہ، انا خاتم النبیین لا نبی آبادی والا رسول آبادی لا کتابہ، یعنی میری کتاب آخری ہے، میری شریعت آخری ہے، میرا دین آخری ہے، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو. ہر دور میں نبوتیں آتی رہیں، اللہ کی کتابیں آتی رہیں، کبھی زبور آ رہی ہے، کبھی تورات آ رہی ہے، کبھی انجیل آ رہی ہے، لیکن جب قرآن آیا تو قرآن آخری کتاب. نبوت کا بھی سلسلہ، نبوتوں کا سلسلہ منقطع ہو چکا. حضرت ابوبکر کی وہ رونا دیکھیے نا کہ حضرت ابوبکر رو کس بات پہ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ اب وہ جو تعلق تھا نبوت کا، وہ جو وحی کا تعلق تھا، وہ ہم سے اب منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا، وہ منقطع ہو گیا. میں کالر لے لوں پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں. جی السلام علیکم، راول پنڈی. جی وعلیکم السلام بلال بھائی، میں رابعہ بات کر رہی ہوں. جی میرا بیٹا. بلال بھائی، میں پہلے تو آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اور دوسرا یہ کہ میں نے اپنے بیٹے حمزہ کے، بس میرے لیے بھی دعائیں کیجیے گا. میں نے اپنے بیٹے کے لیے بات کرنی تھی. فرمائیے. میرا بیٹا حمزہ ہے نا، اس نے سیکنڈ ایئر کیا ہے بلال بھائی، تو 841 نمبر ہے اس کے نا. ہم نے اس سال اس کو کہیں ایڈمیشن نہیں کروایا ہے. تو سیکنڈ اینول بھی دیے تو اس نے کوئی 5 نمبر ہی پڑھائے ہوں گے، کوئی اتنے زیادہ نہیں کیے نا. تو بلال بھائی اب اس کے بابا کی خواہش یہ ہے کہ نا وہ پھر دوبارہ سارے مطلب کہ دونوں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر دونوں کے پیپر دیں اور نہ میڈیکل کے لیے ہم اس کو کروائیں. تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ کیونکہ آپ کی جو نا مشورہ میرے لیے بہت قابل احترام ہے نا. اچھا، میری جو دلی خواہش ہوتی نا وہ یہ ہوتی کہ یہ فوج میں جاتا اور میڈیسن کرتا. اچھا، میڈیسن کرے فوج میں جاتا اور میڈیسن کرتا. یہ آئیڈیل کنڈیشن تھی کامیابی کے لیے بھی اور اس کی کامیابی کے لیے بھی. آئیڈیل کنڈیشن یہ، اگر وہ ایسا چاہتا ہے تو وہ ضرور کرے. دیکھو بچوں پہ زبردستی نہیں کی جا سکتی نا، اس لیے بچوں کی بھی رائے کو لینا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے وہ میڈیسن کرنا چاہے، فوج میں نہ جانا چاہے، ہم اس پہ تھوپے نہ. بلال بھائی اس کو فوج میں بہت شوق ہے، لیکن بلال بھائی بہت مطلب کہ سمجھدار نہیں ہے، بہت ہی نا کچے ذہن کا ہے. جہاں بھی ہوتا ہے کہ چھوٹی بیٹا وہ جو 1 سال گزارے گا نا یہ پی ایم اکیڈمی میں، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ بڑے پختہ دماغ کا ہو جائے گا. اس پہ نہیں فکر کرو کہ وہ نا پختہ ذہن ہے. بہترین کام یہ ہوگا. میں دعا گو ہوں، اور بیٹے کو تم نے جو کہنا ہے وہ یہ کہنا ہے کہ وہ تیاری کرے اس کے لیے، چاہے 1 سال اس کو ویسٹ کرنا پڑے، لیکن وہ سورہ اخلاص پڑھتا رہے. اچھا، یہ کیریئر جو ہے یہ بہت برائٹ ہے انشاءاللہ. سارا وقت کھلا پڑتا ہے، جتنا چاہے پڑھے، کھلا پڑھے، کوئی پابندی نہیں ہے، ہر وقت پڑھتا رہے. میں نے آپ کو کال جب کرنی کاٹنی، آپ بس سوری کہ نا میں نے مبارک کے لیے آپ کو فون کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے دعا رکھنی ہے میرے بیٹے کے لیے. میں آپ کے لیے بہت دعا گو ہوں، اور آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مبارک دی اور آپ نے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا.